وہ لوگ کہتے رہے کہ جس وقت یہ تمام میڈیا دشمنی، اظہار رائے کی دشمنی، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، پری ڈیٹر کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان میڈیا کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے پری ڈیٹر ہے، کھا جانے والا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. یہ آج میڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا، جب ہم سڑکوں کے اوپر تھے کہ یہ صحافت اور میڈیا سینسرشپ ہے، یہ کالا قانون ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت سوشل میڈیا اور ان کے پارٹی کے ٹرولز، ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز، ان کے اپنے ترجمان، جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے، ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا، وہ ترجمان، ان کے وزیر اطلاعات، ان کے کرائے کے ترجمان، ان کے ٹاؤٹس میڈیا کے اوپر کیمپین کرتے تھے. جب ابصار عالم کو گولی لگی تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ جس وقت متی اللہ جان اغوا ہوئے اپنی بیٹی کے سکول کے باہر، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت اسد طور کو گھر میں گھس کر اس کی ٹانگیں، اس کے بازو اور اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. جس وقت نصرت جاوید صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. جس وقت غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی کے خلاف بدترین گھٹیا اخلاق سے گری ہوئی سوشل میڈیا پر کیمپین ہوئی اور اپنے گنڈوں کو ان کے گھروں کے باہر بھیجا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت عنبر شمسی، طلعت حسین، افتخار احمد، نجم سیٹھی، مرتضی سلنگی، ڈاکٹر دانش کے پروگرام بند کیے گئے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت حامد میر کا پروگرام بند کیا گیا، جس وقت عرفان صدیقی کو رات کو 2 بجے ان کی بیگم پر تشدد کر کے، بوڑھی بیگم پر تشدد کر کے عرفان صدیقی کو گرفتار کیا، گھر کے کرائے کے غلط مقدمے کے اوپر ان کا قلم کھینچا ان سے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو کے خلاف نیب گردی کی اور میڈیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نیب گردی کر سکتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. آپ کو میڈیا کی آزادی سے کوئی خوف نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سارا خوف، کیونکہ یہ خوف اس وقت آپ پر مبتلا تھا جس وقت آپ کے پاس اختیار بھی تھا، کرسی بھی تھی، اس وقت یہ خوف آپ کے اوپر طاری تھا. اور پھر بات کرتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی اور اپوزیشن کی. جس وقت حزب اختلاف کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ان کے سیلز میں کیڑیاں چوڑی گئیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں، نیب میں بھیجا، ان کی ویڈیوز بنائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت مریم نواز کے وہ کمرہ دیا جس کے اندر باتھ روم تھا، فلش تھا، جہاں وہ نماز پڑھتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ سجدہ کہاں کروں اور باتھ روم کہاں استعمال کروں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت نواز شریف صاحب کی بیگم وفات پائی، اس وقت پے رول کے لیے بھیجنا کے لیے رکاوٹیں ڈالنی اور ان کو ان کے جنازے پر جانے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہیٹر اتار لوں گا، اے سی اتار لوں گا، اور ایک بندہ رکھا تھا کہ نہ دوائیاں دے، اگر شوگر زیادہ ہو. نیب کی کسٹڈی میں طبیعت نواز شریف صاحب کی خراب ہوئی اور یہی شکلیں جو آج پمز میں لیٹی ہوئی ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتی تھیں، تمسخر اڑاتی تھیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے.
جس وقت کلثوم نواز شریف صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جس وقت وہ لندن میں ہسپتال میں داخل تھی تو یہ کہا گیا کہ وہ ہسپتال نہیں، وہ ہوٹل ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، اور یہاں نیب کے اندر جب وہاں جانے کی اجازت مانگی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ فوت ہو گئیں۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ تیسری دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار کیا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور ان کو گرفتار کیا اور ان کو اس جیل میں رکھا جہاں وہ بیٹھ سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، اور ان کو وہاں کیڑیاں چھوڑیں، کاکروچز چھوڑے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ جس وقت شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، گھر سے کھانا منگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کو دوائی وقت پر نہیں دی جاتی تھی، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ ان کو نہیں دی جاتی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اور کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے بچوں نے پیسے کھائے تو 4 سال آپ وزیر اعظم تھے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی عمران خان صاحب، اور آپ نے اپنے تمام کیسز، اپنی تمام انکوائریز ختم کرائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ آپ نے طیبہ گل کی ویڈیو کو چیئرمین نیب کو دکھا کر کمپرومائز کیا۔ 4 سال آپ ملک کے وزیر اعظم رہے، 4 سال آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، نیب کی انکوائریز کی اور عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے، کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی، کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اگر 4 سال آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں تھی، جو تھی کیونکہ ان سب کے کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، تو نیشنل کرائم ایجنسی جہاں یہ فیصلہ آیا کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، اور اسی میں نواز شریف صاحب کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی کمیشن، کوئی کک بیک نہیں ہوئی، وہ نیشنل کرائم ایجنسی تھی۔ اس وقت وزیر اعظم آپ تھے۔ جس وقت 4 سال ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک کی تاریخی کرپشن ہو رہی ہے ملک، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ جس وقت پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا، ہیرے لوٹے جا رہے تھے، توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا، ملک میں فورن فنڈنگ آ کر ملک دشمنی ہو رہی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر تمام انکوائریاں کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کیس نہیں بنتے، لیکن جب ویڈیو آ گئی چیئرمین نیب کی، یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا، یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آج وہ 4 سال پہلے تو چلو الزام لگانا بنتا تھا کہ شاید کوئی خیال ہو کہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن 4 سال ملک پر مسلط رہے، ایک ایک کیسز، ایک ایک جرم میں، ایک ایک الزام میں 4 دفعہ 2 دفعہ گرفتار کیا۔ اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اختیار بھی موجود، آپ کے پاس کرسی بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریاستی طاقت بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود، لیکن آپ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، کیوں؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ اس وقت آپ وزیر اعظم تھے۔ اگر چوری کی تھی سلمان شہباز نے، اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے، اگر چوری کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں، تو نیب میں تھے، جیلوں میں تھے۔ اینٹی کرپشن میں جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی ماں کے اوپر کیسز بنائے، ان کو جیل میں، ان کو جہاں رکھا گیا کورٹس کی عدالت کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، صرف بیٹھ سکتے تھے اس سیل کے اندر۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس کے برعکس مالم جبہ،
बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, हेलीकॉप्टर, फॉरेन फंडिंग, तमाम इंक्वायरियां बंद। नैब के तमाम इंक्वायरियों पे ताले। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक एहतसाब कमीशन को ताला। नैब मुट्ठी में, नैब के चेयरमैन की वीडियो जेब में। तो इल्जाम साबित करते, अपनी इंक्वायरियां तो बंद हो सकती थी। अगर नैब आपके हाथ में नहीं था तो अपनी इंक्वायरियां कैसे बंद की और दूसरों पे इंक्वायरियां खोल दी? तो साबित करनी थी। कभी 56 वॉल्यूम, कभी 52 वॉल्यूम, कभी संदूक। अकामे पे 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया। आज 351 कंपनियों की फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एजेंट पकड़ा गया इमरान खान साहब, जो 2008 से 2022 तक इस मुल्क में फॉरेन फंडिंग हजारों अकाउंट्स आते रहे। और आज वही शख्स कहता है मैं कानून के आगे पेश नहीं होऊंगा, कहता है मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा, कहता है मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा, मैं किसी को कोई हिसाब फॉरेन फंडिंग का नहीं दूंगा, तोशा खाना का नहीं दूंगा, आरिफ नकवी क्रिकेट वूटन फंड रेजिंग सियासी मकासद में इस्तेमाल, बाके बार ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग करते रहे मुल्क के नाम के ऊपर, शौकत खानम के ऊपर, सैलाब के ऊपर, और यहाँ मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और करप्शन करते रहे। कहते हैं मैं फराह गोगी को नहीं पेश करूँगा। वो बुशरा बीबी कहती हैं इस्लामी टच दो, वो कहती हैं गद्दारी के साथ लिंक करो। उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन था? उस वक़्त जब हीरे लूटे जा रहे थे, जब तकरीरियों के ऊपर पैसों की बोरियां खोली जा रही थी पंजाब में, जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG जिसके अब हिसाब हो रहे हैं, तो कहते हैं मैं कानून के आगे पेश नहीं होऊंगा। और ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए, तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? और अगर ताकतवर आना चाहिए कानून के नीचे, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए FIA में, JIT में? क्यों नहीं आना चाहिए फॉरेन फंडिंग में, इलेक्शन कमीशन में? क्यों नहीं हिसाब देना चाहिए तोशा खाना में? क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करते हैं जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। तो ताकतवर तो आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब, आप वजीर आजम थे, रोजाना की बुनियाद पर बेटी के साथ लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्क की तारीख में कोई केस नहीं है, पेश होते थे, खुद एहतसाब के लिए पेश किया। शहबाज शरीफ हर रोज नैब की अदालत में पेश होते थे, हाई कोर्ट्स में पेश होते थे। उस वक़्त ये तमस्खर उड़ाते थे, ये जो आज पिम्स में लेटे हुए हैं ना, ये मकाफाते अमल है, ये हम सब के लिए सबक है, ये हम सब के लिए सबक है कि वक्त को फिरते देर नहीं लगती। ये कहते थे कि ठीक ठाक होते हैं और बीमार हो जाते हैं जब जेलों में जाते हैं, अल्लाह माफ़ी दे। आज नकली ऑक्सीजन लगाकर लेटे हुए हैं। ये है हकीकत। और उसके बाद आखिर में कहते हैं कि एक और बात बड़ी वो की कि गुलाम, मैं चाहता हूँ मुल्क आज़ाद हो जाए। तुम क्या चाहोगे मुल्क आज़ाद हो जाए जो खुद गुलाम हो फॉरेन फंडिंग का, जो खुद गुलाम हो उस फॉरेन फंडिंग का, उन आटा चोरों का, उन चीनी चोरों का, उन LNG चोरों का, उन गैस चोरों का, जिन्होंने फराह गोगी का, बुशरा बीबी का जो गुलाम हो, आरिफ नकवी का जो गुलाम हो, जो भारतीयों का गुलाम हो, जो इसराइल से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो अमेरिका से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो UK से पैसा आया, कनाडा से पैसा आया, उस फॉरेन फंडिंग का गुलाम हो, वो मुल्क को आज़ाद कराएगा। यहाँ कहते हैं साजिश हो गई बैरूने मुल्क। आज कोई नहीं कहते, क्योंकि लॉबियस्ट पकड़े गए हैं। अपने जो तशहीर के लिए CIA का जो हेड है, एजेंट, वो पकड़ा गया। लॉबियस्ट रखे हैं अमेरिका में, हायर किए हैं PTI ने कि उनकी अमेरिका में मस्बत इमेज बिल्डिंग हो सके, उनकी तशहीर हो सके। इसलिए अब कोई बात नहीं होती फॉरेन चेंज रिजीम की। वो जो ख़त निकाला था, क्योंकि अब ख़त अपने अकाउंट्स के निकल आए हैं। हर रोज़ एक नया अकाउंट निकलता है जो डिक्लेयर नहीं है, और कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर कहते हैं ताकतवर जो हैं वो कानून के नीचे आए। आप इसलिए जवाब नहीं देते, और इमरान खान साहब आपने, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। उस वक़्त तो चेयरमैन नैब की वीडियो थी, आज जवाब नहीं है।
اس لیے یہ تماشے بند کریں. آپ کو دیکھ کر اب ترس آتا ہے. اور وہ عوام جو سمجھتی ہے، جس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، اس کو یہ وہ سوال پوچھتی ہے آج کہ فوراً اور ملک آزاد ہو گیا ہے. ملک آزاد ہو گیا ہے فورن ایجنٹ سے. ملک آزاد ہو گیا ہے اس فورن فنڈنگ کے اثرات سے جو ملک دشمنی کے لیے آئے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے جنہوں نے ملک میں معاشی تباہی مچائی، جنہوں نے میڈیا کی آواز بندی کی، میڈیا کا قتل کیا، میڈیا کی صحافت کی دشمنی کی. آج یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے سال کو ہماری تنخواہیں بند کر دی گئی تھیں جو آج نہیں کھلی، ان کو کھلوائیں. آج کہتے ہیں ہمارے پروگرام شروع کروائیں. میڈیا آزاد، ملک آزاد، عوام آزاد ہو چکی ہے. اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے. اور اگر FIA گرفتار کر سکتی تھی شہباز شریف کو الزامات کی بنیاد پر، مریم نواز کو، سلمان شہباز کو، سعد رفیق کو، حمزہ شہباز کو، اگر احسن اقبال کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، جن کے میں نے نام نہیں لیے کیونکہ اتنی، حنیف عباسی کو، کیا کیا حنیف عباسی کے ساتھ؟ اتنا خوف کہ الیکشن نہیں لڑنے دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے اب عوام آپ کا چہرہ بھی سمجھ چکی ہے، آپ کے تمام لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کی تمام چوریاں بھی سامنے آ چکی ہیں. کیسز اس وقت FIA میں ہے. اگر FIA ان تمام لوگوں کو عمران خان کے الزام کے اوپر گرفتار کر سکتی تھی تو عمران خان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. جو FIA میں پیش نہیں ہوتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے. کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے. آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی، FIA میں پیش ہو جائیں. کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے ترجمان میڈیا کے خلاف مہم کیا کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی وہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب متی اللہ جان اغوا ہوئے اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، اور جب میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی عمران خان ہی وزیر اعظم تھے. آپ کی وزارت عظمیٰ میں توشہ خانہ لوٹا گیا. 4 سال ملک پر آپ مسلط رہے. آپ کرپشن ثابت بھی نہ کر سکے. طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے تو شہباز گل کیوں جیل سے جانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے کو 4 سال لوٹا گیا، بے روزگار کیا گیا، معاشی طور پر تباہ کیا گیا. فرح گوگی اور بشرا بی بی نے لوٹ کے اس صوبے کا برا حال کر دیا. اور کہتا ہے طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آئے. شہباز گل صاحب کو FIA نے اریسٹ کیا، اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا. ان کی انویسٹیگیشن ہوئی، عدالت میں ریمانڈ ہوا. اس ریمانڈ کے خلاف پنجاب پولیس بھیج دی کہ ہڈیالہ جیل سے. انہوں نے کہا فیڈرل پرزنر ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے. IG پرزن پنجاب نے کہا، ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کو نکال کر ہڈیالہ سے راولپنڈی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں، اور وہاں سے پولیس بھیج دی پنجاب کی ہڈیالہ جیل. ادھر سے اسلام آباد پولیس، مطلب پولیس کا آپس میں ٹکراؤ. لوگوں کے سامنے پنجاب حکومت اور وفاق کو کھڑا کر دیا. سی رینجرز گئے، طبیعت صاف ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو نیوٹرلز ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ ان لوگوں کو مسلط کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 4 سال کسی کے سہارے پر مسلط رہے. خود آپ نے کہا کہ ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ووٹ دلواؤ، سینٹ میں ووٹ دلواؤ، اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ دلواؤ. مطلب کہ نیوٹرل، اگر نیوٹرل ہیں تو کبھی نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ان کو جانور کہو، انہیں کہو میری کرسی بچاؤ، مجھے اقتدار واپس دلاؤ، اور آئینی خلاف ورزی کرو، جو آئین کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرو. کیونکہ کرسی
کرسی نہیں تو ملک کو آگ لگا دو. اقتدار نہیں رہا کیونکہ ابھی اور لوٹنا تھا, بیچ میں نو کانفیڈنس آ گیا, ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. ابھی اور ہیرے 5 کیرٹ, ابھی تو 10 کیرٹ تک جانا تھا, کوئی وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اس کا دکھ تھا. ایک کرسی نہیں, ایک اقتدار چلی گئی تو پورے ملک کو آگ لگا دو. جھوٹ بولو, قانون کے آگے پیش نہ ہو. قانون حرکت میں آ چکا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں. ایک بہت بڑا اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے جس کے اوپر میں کل تفصیلی پریس ٹاک کر کے عوام کو بتاؤں گی کہ کتنا گھنونا مذاق کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ اس فورن فنڈنگ کو لے کر.